بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ کمپنیوں کی پروڈکٹس ہیں۔ ہونڈا ایک پروڈکٹ ہے، میکڈونلڈ ایک پروڈکٹ ہے، اور یہ کیوں پروڈکٹ بنائی گئی ہیں، ایک برانڈ بنائی گئی ہیں۔ برانڈ اس ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ سیل زیادہ ہو اور ان کا پروفٹ زیادہ ہو، یہ پرپز ہے ان کا۔ صرف گڈز ہی برانڈ نہیں ہوتی، بلکہ بندے بھی خود برانڈ ہوتے ہیں، بلکہ بندے بھی ایک برانڈ ہیں۔ پرسنل برانڈنگ اس کا نام ہے، یعنی میں کیا ہوں، میں بھی ایک برانڈ ہوں، آپ بھی ایک برانڈ ہیں، اور ہم سب ایک برانڈ ہیں۔ پاکستانی سوسائٹی بھی ایک برانڈ ہے، پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس کا بھی نام دنیا میں پتہ ہے آپ کو، وہ ایک برانڈ ہے۔ اچھا، برانڈ پرسنل برانڈنگ میں کیا ہے کہ وہ ایک پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے کہ میں کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، کیسے کرتا ہوں، کس کے لیے کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، کمپیٹنسی کیا ہے، نالج کیا ہے، ایکسپیرئنس کیا ہے، ایکسپرٹیز کیا ہے، کیا اچیومنٹ ہیں، کیا ایکشن ہیں، کیا گول ہیں، یہ سب شامل کرنے کے بعد ایک پرسنل برانڈنگ بنتی ہے۔ ہر ایکشن جو آدمی لیتا ہے وہ ایک پرسنل برانڈنگ کو یا تو مضبوط کر رہا ہوتا ہے یا اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو یہ چیز ہے، اب جو ہم نے کہا ہے کہ پرسنل برانڈ، اب گڈز کے اندر آپ دیکھ لیا کہ ہونڈا ایک برانڈ ہے، کوکا کولا ایک برانڈ ہے، میکڈونلڈ از اے برانڈ ہے۔ پرسنل برانڈنگ میں کون سا ہے؟ عبدالستار از اے برانڈ، علامہ اقبال از اے برانڈ، سر سید احمد خان از اے برانڈ۔ فٹ بالر میں چلے جائیں تو فٹ بال میں جو رونالڈو ہوگا وہ ایک برانڈ ہوگا۔ لہٰذا اس سب میں جو برانڈ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، جو خوبی ہے، جو یونیکنس ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پرسنل برانڈ بنے ہوئے ہیں، جو ان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو آپ نے پرسنل برانڈ بننا ہے، کس فیلڈ کے بھی ہوں آپ، کسی سبجیکٹ کے ہوں، آپ نے ایک پرسنل برانڈ بنانا ہے اپنا۔ کیوں بنائیں گے؟ اس وجہ سے بنائیں گے، جس طرح پروڈکٹ کا برانڈ بنتا ہے اس میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ جب پرسنل برانڈ آدمی بناتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو انٹرفیئرنس، ایکشن، کورس آف ایکشن ہو جاتا ہے، وہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا جاب انٹرویو کی اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں، پوٹینشیل گروتھ زیادہ ہوتا ہے، کیریئر گروتھ زیادہ ہے اس کی، کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کا سوسائٹی میں اس کا زیادہ ہو جاتا ہے انفلوئنس، اس کا گڈ ول وغیرہ۔ تو یہ چیز جب حاصل تب ہوگی جب آپ کا پرسنل برانڈ جو ہوگا نا وہ مضبوط ہوگا۔ اس کے اندر آپ کی جس طرح گڈس کے اندر ہوتا ہے، اچھا کول کلر ہو یا ڈیزائن خوبصورت ہو اور اٹھا کے لے جائیں، یعنی لائٹ ویٹ ہو، پورٹیبل ہو اور فرینڈلی یوزر ہو، اسی طرح پرسنل برانڈ کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس کے اندر کمپیٹنسی ضرورت ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی ضرورت ہے، نالج ضرورت ہے، ہارڈ ورکر ہو، انرجیٹک ہو، ریلائبل ہو، اتھینٹک ہو، وہ چیز جو پیش کرتا ہے وہی ہو جو اس میں ہو، جو وہ پوز کرتا ہے اسی چیز کا نام پرسنل برانڈنگ ہوگا۔ وہ اپنے پیشن اس کے ہوں، پرپزفل ہو، وہ ٹرسٹ ہو، اسٹرینتھ ہو اس کے اندر، تو پھر پرسنل برانڈ ایک مضبوط برانڈ ہوگا اور وہ چلے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب تک بات یہ کی ہے کہ جو برانڈ ہے پرسنل برانڈ، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو کیا دیکھتے ہیں، بلکہ جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ ہے پرسنل برانڈ۔ جس طرح آپ کوکا کولا پیتے ہیں تو کمپنی جو مرضی کہے، لیکن برانڈ وہ ہے جو آپ کے ذہن میں امیج ہے۔ لہذا ہاؤ ادر سی یو، یہ ہے پرسنل برانڈ۔ دوسرے کیسے دیکھ، آپ کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے لیکن اگلے کو پتہ ہی نہیں، تو برانڈ کا وہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا پرسنل برانڈ کا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ رائٹ پیپل نوز رائٹ تھنگ اباؤٹ یو، دس از دا پرسنل برانڈنگ۔ رائٹ پیپل کون سے ہیں؟ وہ آپ کا امپلائر ہے، وہ آپ کا پوٹینشیل کسٹمر ہے، وہ آپ کے فیلوز ہیں، وہ سوسائٹی والے ہیں، وہ فرینڈز ہیں، فیملی ہے، وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے رائٹ پیپل ہیں، اور رائٹ تھنگ جانتے ہوں آپ کے بارے میں۔ اس چیز یہ ہے پرسنل برانڈنگ، اس کا نام ہوگا پرسنل برانڈ۔ ہوگا کیسے؟ پہلے آپ سب سے بات یہ ہے کہ اس پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو جاننا ہے کہ آپ کیا ہیں، کیا کیپیبلٹیز ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، آپ نے کن کو ٹارگٹ کرنا ہے، آڈینس کون سے ہیں۔ اب بات یہ ہے ڈاکٹر ہیں تو وہ ڈاکٹروں میں اپنا وہ رکھے گا،
پرسنل برانڈنگ تمام کے لیے نہیں ہوگا. تو آپ کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئر ہیں تو انجینئر ہوں گے، ٹیچر ہیں تو آپ ساتھ والے ٹیچرز ہوں گے، یا بورڈ ہوگا، ٹیکنیکل بورڈ یا فیڈرل بورڈ آپ کا ایک ٹارگٹ آڈینس ہوگا. اس میں آپ کی گروتھ ہوگی، آپ کا پروفیشنل کمپٹنسی بڑھے گی. پھر جب آپ نے یہ کر لیا تو اب نو دا میڈیا، کس طریقے سے آپ نے پرسنل برانڈنگ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اس میں آپ نے اپنی آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کرنی ہے. کلیم یور ٹیریٹری، کس ایریا تک آپ نے جانا ہے. جس طرح ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ایریا میں کرے گا، انجینئرنگ میں کرے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو کلٹیویٹ کرنا ہے، انہینس کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. اس کے اندر اپنے ایکشنز کے ساتھ، اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنی رائٹ تھنک کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کا پرسنل برانڈ بڑھیا سے بڑھیا ہوتا جائے. اور اس کو کنزرو بھی کرنا ہے. کنزرو سے مراد یہ ہے کہ آپ پروفیسر ہیں تو پروفیسر ہی ہوں اکراس آل دا بورڈ، اکراس آل دا میڈیا. یہ پرسنل برانڈنگ ہے. یہ نہیں کہ کہیں پہ آپ کچھ پڑھا رہے ہیں اور کسی پہ آپ وہاں پہ گانے بھی گا رہے ہوں. یہ ایک پرسنل برانڈنگ نہیں ہوگی. یہ ایک کنٹراسٹ آ جائے گا دونوں کی امیج کے اندر، دونوں کے مشن کے اندر، دونوں کے آبجیکٹو کے اندر. لہذا پرسنل برانڈنگ جو ہوگی وہ اکراس آل میڈیا، اکراس آل دا لیولز آف دا سوسائٹی، وہ ہے آپ کا پرسنل برانڈ تیار ہونا. تو یہ بات جو ہے بچوں کو بتا رہا تھا کہ یار پرسنل برانڈنگ جو ہے نا بڑی ضروری ہے. اس کو آپ امپارٹنٹ نہ سمجھیں، یہ اتنی ضروری ہے. آپ کے ساری زندگی کام آئے گی. آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو آپ اپنے پرسنل برانڈ کو دیکھیں. آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا لوگو کیا ہے، آپ کا سلوگن کیا ہے. بس منڈا لے کے آتے ہیں ہونڈا ہی لیسا، اس کا مطلب ہے ان کا سلوگن مضبوط ہے. آپ کا بھی سلوگن ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو ریفر کریں. آپ کہیں بھی اسی کے پاس جاؤ. یہ ایک پورا پیکج ہے. جب آپ کہتے ہیں چھوڑو پڑے اس کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا پیکج برانڈنگ کمزور ہے، پرسنل برانڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ کو اپنے یہی بات میں کرنا چاہتا تھا کہ پرسنل برانڈنگ پہ آپ زور دیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ترقی آپ کا مستقبل میں بہت زیادہ ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.